السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیزہ بہنوں۔ آج ہم الحمدللہ قرآن کریم کی دوسری سورۃ البقرہ کا ذکر کرنے سے قبل سورہ بقرہ کی ثابت شدہ فضیلت کو سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اس سے قبل سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ ہم نے سنی، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد صحیح احادیث سے اس کی جو بھی تفسیر تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے متعلق اولاً یہ عرض کرنا ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ دینی احکامات سب سے زیادہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت بھی سورۃ البقرہ ہی میں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس میں لین دین کا ذکر ہے، اور اس کو آیت مداینت کہتے ہیں، اور اس صورت ہی میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی اتاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اس کو قرآن کریم کی سب سے افضل سورت قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، اور اگر روزانہ معمول بنایا جائے تو داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے سے داخل ہے تو پھر اس کو بھاگنا پڑتا ہے۔ سورۃ البقرہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی، اور سورۃ البقرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا خیمہ قرار دیا۔ سورۃ البقرہ کے پڑھنے کو اور سیکھنے کو برکت قرار دیا، اس کے چھوڑنے کو حسرت اور ندامت قرار دیا، اور فرمایا سورۃ البقرہ کے آگے جادوگر کا زور نہیں چل سکتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کو اللہ کے رسول نے اور سورہ آل عمران کو دو نورانی صورتیں قرار دیا۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زبردست قسم کا سفارشی قرار دیا کہ یہ اس کو بخشوانے کے لیے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی۔ تو یہ اتنی اہم صورت ہے، اس لیے آپ بھی اس کو گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس کو سیکھیں، اور میرے بھائی اور میری بہنیں بہت خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم نے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر باب استحباب صلاۃ النافلۃ فی بیتہ میں مرفوع روایت نقل کی ہے۔ مرفوع کا مطلب صحابی یہ سند نبی کریم علیہ السلام تک بیان فرما رہے ہیں، اور یہ صحابی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق اصلاً یمن کے ساتھ تھا، یمن کے قبیلہ دوس کے تھے۔ اور ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں تہذیب و تہذیب میں ان کو حافظ الصحابہ لکھا ہے، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ روایات جن کو یاد تھیں یا بڑے محدث تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے۔ 5000 سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول سے بیان فرمائی، آگے امت تک پہنچائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ دونوں ہی مسلمان ہوئے، اور ان کی والدہ رسول کائنات کی دعا سے اسلام میں داخل ہوئیں، اور مدینہ منورہ میں رہے۔ 57، 58 یا 59 ہجری میں انتقال ہوا۔ اور یہ 3 اقوال ہیں میں نے اختصار کے ساتھ بتائے۔ تو اب ہم جاتے ہیں روایات کی طرف۔ تو صحیح مسلم کے اس باب میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھا کریں۔ صحیح مسلم باب فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ میں
مرفوع حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ اور آگے فرمایا اقرأوا الزہراوین کہ تم دو نورانی چیزیں بھی پڑھا کرو، یعنی صورتیں، ایک البقرہ اور دوسرا سورہ آل عمران، کہ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی۔ گویا کہ یہ دو بادل ہوں گے یا دو سائبان چھتری کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، یا یہ دو جماعتیں ہیں پرندوں کی جو پر کھول کے آ رہی ہیں، اور یہ اپنے اصحاب یعنی پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کی برگاہ میں جھگڑا کریں گی۔ اس لیے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کہ اس کا پڑھنا تو برکت ہے، اور نہ پڑھنا، اس کو ترک کرنا اور چھوڑ دینا یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے گا، اور جادوگر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ کتنی کمال کی اس کی فضیلتیں ہیں، اے کاش کہ ہم سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ باب فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ کے اندر ہی امام مسلم نے مرفوع حدیث صحابی رسول نواس بن سمعان الکلابی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قرآن کریم قیامت کے دن لایا جائے گا، اور جو قرآن والے ہیں جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو بھی لایا جائے گا، اور اس طرح قرآن اپنی شان سے آئے گا کہ تمام صورتوں سے مقدم سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر 3 مثالیں بیان فرمائیں کہ یہ گویا کہ بادلوں کی طرح سایہ کی ہوئی ہوں گی، یا چھتریوں کی طرح، یا پرندوں کی ان دو جماعتوں کی طرح جو پر کھول کے چل رہی ہوں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں اللہ کی برگاہ میں جھگڑا کریں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی میں مرفوع حدیث باب ما جاء فی فضل سورۃ البقرہ و آیۃ الکرسی میں امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے بیان کی، جس میں یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے روایت پیش کی، اس میں کیا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی پہلے سے موجود ہے تو اس کے پڑھنے سے نکل جاتا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ جس میں پڑھی جائے وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنا زبردست حصار ہے۔ مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے امام ترمذی نے بیان کی، باب ما جاء فی فضل سورۃ البقرہ و آیۃ الکرسی میں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک اعلیٰ اور افضل چیز ہوتی ہے، یعنی کوہان اور چوٹی ہوتی ہے، بلندی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا بلند ترین حصہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح صحابی رسول نواس بن سمعان سے بھی امام ترمذی باب ما جاء فی سورۃ آل عمران کے اندر مرفوع حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں دنیا میں، وہ آئیں گے اس حال میں کہ ان کے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسے آئیں گی گویا کہ دو بادل ہیں یا دو سائے ہیں یا پرندوں کی دو جماعتیں ہیں جو پر کھول کے چل رہی ہیں، اور یہ اپنے ساتھی اور صاحب کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ اتنا کمال کا سفارشی ہوگا، اے کاش کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور تابعی خالد بن معدان ہیں، وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث مقطوع امام دارمی نے مسند کے اندر باب فی فضل سورۃ البقرہ کے اندر بیان کی۔ حدیث مرفوع وہ ہے جو رسول اللہ تک سند پہنچتی ہے، حدیث موقوف جو صحابی تک سند پہنچتی ہے، حدیث مقطوع جو تابعی تک پہنچتی ہے۔ تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ
قرآن کریم کا خیمہ ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔